فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں بنیان المرصوص مقتل حسین علیہ السلام و آلہ و اصحابہ جلد نمبر 3، مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 9ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 177۔ عنوان ہے کربلا میں موجود سواریاں، بنی ہاشم کی سواریاں۔ ابن عرابی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 گھوڑے تھے جن کا نام ضرب، الزار، الحیف، سکب اور مرتجز تھا۔ مرتجز کو یہ نام اس کے خوبصورت ہنہنانے کی وجہ سے دیا گیا تھا۔ سکب، سین کا چھوٹا والا کاف اور بے، سکب بھورے رنگ کا تھا جس کے ماتھے پر سفید نشان تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ کے پاس ذواللمع نامی گھوڑا بھی تھا۔ جناب جعفر طیار بن ابی طالب کے پاس سبھا، سین بے اور حلوے والی ہے اور ہے نامی گھوڑی تھی جو جنگ موتا میں ماری گئی تھی۔ جناب حمزہ بن عبد المطلب کے گھوڑے کا نام ورد تھا۔ علامہ ضمیر اختر نقوی نے 18 گھوڑوں کے نام لکھے ہیں جو رسول اللہ کے استعمال میں رہے: ذوالجناح، عقاب، میمون، سکب، مرتجز، الزار، الحیف، ورد، ضریس، ترب اور ضرب، ملاوہ، سبھا، بحر، فرس، یاسوب، دلدل، یافور اور افیر۔ سنن ابی داؤد میں روایت ہے کہ ابو وہب جشبی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے گھوڑے منتخب کیا کرو جو کمیت اور 5 کلیان ہوں، یعنی رنگ سرخ و سیاہ ہو مگر پیشانی اور چاروں پاؤں سفید ہوں، یا اشقر یعنی 5 کلیان ہو، رنگ سرخ ہو اور پیشانی اور چاروں پاؤں سفید ہو، یا مشکی یعنی سیاہ رنگ ہو اور 5 کلیان ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا، گھوڑے کی سعادت ان کی پیشانی اور ان کے چاروں ہاتھ پیروں کی سفیدی میں ہے۔ مبارک گھوڑے سے مراد کمیت ہے۔ صفحہ نمبر 178۔ عنوان ہے تعارف ذوالجناح۔ ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہ تھا، اسے رسول پاک جیسی شخصیت سے لقب خاص عطا ہوا تھا۔ مورخین کے نزدیک اس کا اصلی نام مرتجز تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ مرتجز کو جس اعرابی سے حضرت نے خریدا تھا اس کا نام سواد بن حرث تھا۔ بعض مورخین کے نزدیک ذوالجناح اور مرتجز الگ الگ گھوڑے تھے، لیکن یہ بات بعض مورخین کے نزدیک بعید از قیاس ہے۔ ذوالجناح، مرتجز، عقاب، میمون وغیرہ یہ وہ گھوڑے تھے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف ملکوں کے حکمرانوں نے تحفتاً بھجوائے تھے، اور یہ گھوڑے رسول اللہ کے استعمال میں بھی رہے۔ یہ نبوت اور امامت کا معجزہ ہے کہ ان سے مربوط منسوب کسی بھی شے پر زمانے کی کثافتیں اثر انداز نہیں ہوتی۔ اسی لیے 61 ہجری میں یہ گھوڑے اسی آب و تاب کے ساتھ امام حسین علیہ السلام اور اقربا کی سواری بنے ہوئے تھے۔ صفحہ نمبر 178۔ ذوالجناح کا رنگ۔ علامہ ضمیر اختر نقوی اپنی کتاب ذوالجناح میں لکھتے ہیں کہ عماد زادہ اصفہانی کی تحقیق کے مطابق ذوالجناح کا رنگ حنائی تھا اور پیشانی پر سفید ٹیکا تھا۔ مرتجز کا رنگ نقرئی تھا، عقاب کا رنگ سرخ تھا۔ سفینۃ البحار میں لکھا ہے کہ مرتجز سفید رنگ کا گھوڑا تھا۔ سہیل عباس مرزا کا کہنا ہے کہ ذوالجناح کا رنگ بے داغ موتی کی طرح سفید تھا۔
ایک اور روایت میں ہے کہ مرتجز کا رنگ روایتی اعلیٰ عربی نسل گھوڑوں کی طرح سرمئی سفیدی مائل تھا۔ اسی طرح دلدل کے رنگ میں بھی اختلافی بیانات موجود ہیں۔ علامہ مولانا آغا مہدی لکھنوی لکھتے ہیں کہ دلدل سفید رنگ سیاہی مائل تھا۔ سہیل مرزا لکھتے ہیں کہ دلدل کا رنگ سرخ تھا۔ علامہ مظہر حسن سہارنپوری نے مرتجز اور زلجنا کو ایک ہی گھوڑا تسلیم کیا ہے اور اس کا رنگ کمیت لکھا ہے۔ کمیت سیاہی مائل سرخ رنگ ہوتا ہے جس میں گھوڑے کے بال سیاہ ہوتے ہیں اور آدھی ٹانگیں بھی سیاہ ہوتی ہیں۔ صفحہ نمبر 179 زلجنا کی وفا۔ جب امام حسین علیہ السلام زین زلجنا سے خاک کربلا پہ تشریف لائے تو زلجنا نے امام علیہ السلام کی حفاظت کی خاطر آپ کے گرد طواف کرنا شروع کیا۔ اس طواف کے دوران جو بھی امام علیہ السلام کے قریب آنے کی کوشش کرتا وہ زلجنا کے حملے کا نشانہ بن جاتا تھا۔ بقول صاحب مالی سبتین 40 ملعون واصل جہنم ہوئے۔ پھر زلجنا آپ علیہ السلام کے قریب آیا، آپ علیہ السلام کے جسم اطہر کو سونگا، بوسہ گائے نبوی کو بوسہ لیا، اپنی پیشانی کو خون امام حسین علیہ السلام سے سرخ کیا، پھر اپنے تمام جسم کو خون مظلوم سے رنگین کیا۔ تمام میدان میں حیران اور پریشان چکر لگاتا رہا۔ پھر زلجنا میدان میں ادھر ادھر دوڑنے لگا اور اپنی ہنناٹ میں اس امت سے اللہ کی پناہ مانگنے لگا جس نے اپنے نبی زادے کو پیاسا شہید کر دیا ہے۔ پھر در خیمے پر آیا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہاں ہی دم توڑ دیا۔ جب مستورات نے زلجنا کی آواز سنی تو خیمے کے دروازے پر جمع ہو گئی۔ دیکھا تو گھوڑا خالی زین در خیمہ پر دم توڑ چکا ہے۔ تمام مستورات نے بین شروع کیے۔ ابو مخنف نے عبداللہ ابن قیس کی زبانی نقل کیا ہے کہ میں نے زلجنا کو دریائے فرات میں چھلانگ لگاتے دیکھا ہے، اور پھر خدا معلوم زلجنا کہاں گیا۔ ترہی کے مطابق جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو زلجنا نے میدان کربلا میں ہنہنانا شروع کر دیا۔ عمر ابن سعد نے اپنی فوج سے کہا، دیکھو یہ نبی کے عمدہ ترین گھوڑوں سے اسے پکڑو اور میرے پاس لے آؤ۔ زلجنا نے اپنے چہرے اور ٹانگوں سے اپنا دفاع شروع کیا، کتنے ہی ملعونوں کو کچل ڈالا اور کتنوں ہی کو اپنی سواریوں سے گرا دیا۔ جب ابن سعد نے دیکھا کہ کسی کے ہاتھ نہیں لگ رہا تو اس نے کہا، اسے نہ پکڑو اور دیکھو کہ یہ کیا کرتا ہے۔ جب تمام سپاہی ادھر ادھر ہٹ گئے تو زلجنا نے ایک ایک لاش کو سونگنا شروع کیا۔ سونگتے ہوئے لاشِ غریب زہرا سلام اللہ علیہا کے قریب آیا تو پہلے سونگا، پھر کٹے ہوئے گلے کا بوسہ لیا، پھر اپنی پیشانی کو خون سے رنگین کیا۔ تمام دیکھنے والے حیران ہو کر دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد خیام اہل بیت علیہ السلام کی طرف آیا۔ تمام صحرا زلجنا کی دردناک ہنہناٹ سے لرز رہا تھا۔ صفحہ نمبر 180 امام علیہ السلام کا طواف۔ جس وقت امام علیہ السلام اپنے خون میں غوطہ زن تھے تو زلجنا آپ علیہ السلام کے پاس آیا، طواف کیا اور آپ علیہ السلام کے مقدس خون سے اپنی پیشانی کو رنگین کیا۔ صفحہ نمبر 180 زلجنا کی فریاد۔ علامہ ضمیر اختر نقوی اپنی کتاب زلجنا میں لکھتے ہیں کہ ابو مخنف کہتے ہیں کہ مرتجز فریاد کرتا رہا، فریاد اس امت سے جس نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا۔ امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس وقت مرتجز فریاد کرتا رہا، ہائے ظلم، ہائے ظلم، امت نے اپنے ہی نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ صفحہ نمبر 180 زلجنا کی خیام آمد۔ زلجنا نے آپ علیہ السلام کے خون سے اپنے آپ کو رنگین کیا۔ اپنے انداز میں اپنے مظلوم امام پر ماتم کرتے ہوئے نالہ و فریاد بلند کرتے ہوئے خیمے کی طرف آیا تاکہ رسول اللہ کی شہزادیوں کو اپنے آقا کی شہادت کی خبر دیں۔ جب اہل حرم کی زلجنا پر نگاہ پڑی اور دیکھا کہ زین ڈھلی ہوئی ہے اور گردن بھی جھکی ہوئی ہے، زلجنا حیرانی اور پریشانی میں ڈوبا ہوا۔ اہل حرم حزن اور غم کے عالم میں خیموں سے باہر آ گئیں، حالانکہ ان کے بال کھلے ہوئے تھے۔ منہ پر تماچے مارتے ہوئے انہیں اپنے پردے کا دھیان تک نہ رہا۔ نوحہ بکا کرتے ہوئے اپنے بزرگوں اور وارثوں کو پکارتے ہوئے، جبکہ اپنی مخصوص عزت و شوکت کے باوجود اس حال میں جاری تھی کہ جس حال میں ایسے معزز گھرانے کے لوگ نہیں جاتے۔ ان کی منزل آپ علیہ السلام کا مقتل تھا۔ مخزن البکا میں روایت منتخب منقول ہے کہ امام مظلوم علیہ السلام کا پیاسا گھوڑا فریاد کرتا ہوا قتل گاہ میں داخل ہوا اور شہیدوں کے درمیان اپنے آقا کی لاش کو تلاش کرتا رہا۔ چنانچہ ایک ایک شہید کے پاس آ کر سونگتا تھا اور جب جانتا تھا کہ یہ میرا آقا نہیں ہے تو پھر دوسری لاش پر چلے جاتا۔
جب عمر سعد نے دیکھا تو حکم دیا کہ اس کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ اس کو پکڑنے کے لیے شہر سوار آگے بڑھے تو امام علیہ السلام کے وفادار گھوڑے نے اپنے مولا کے انتقام میں ان پر حملہ کر دیا، پس پاؤں سے مارتا تھا اور منہ سے کاٹتا تھا۔ عمر سعد نے جب یہ ماجرا دیکھا تو آواز دی کہ گھوڑے کو زیادہ نہ ستاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا کرتا ہے۔ چنانچہ وہ دور ہو کر دیکھنے لگے تو گھوڑے نے اپنے آقا کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ آخرکار امام مظلوم علیہ السلام کی لاش پر پہنچ گیا۔ وہ امام علیہ السلام کی خوشبو لیتا تھا اور منہ سے بو سونگھتا تھا اور آپ علیہ السلام کے جسم اطہر سے پیشانی کو رگڑتا تھا اور اسی طرح روتا تھا جس طرح پسر مردہ عورت روتی ہے، حتیٰ کہ تمام لوگ گھوڑے کی یہ وفاداری دیکھ کر حیران ہوئے۔ اس کے بعد اپنی پیشانی خون سے رنگین کر کے ہنہناتا اور آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوا اہل حرم کو مطلع کرنے کے لیے خیام کی طرف روانہ ہوا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے گھوڑے کی آواز سنی تو جناب سکینہ سے فرمایا، جاؤ بیٹی، تمہارا باپ پانی لا رہا ہوگا۔ جب جناب سکینہ در خیمہ پر پہنچی تو دیکھا کہ گھوڑے کی پیشانی خون آلود ہے، لگام شکستہ اور زین ڈھلی ہوئی ہے، بدن میں تیر پیوست ہیں اور اس کی ہنہناٹ اپنے سواروں کی موت کی خبر دے رہی ہے۔ تو سر سے مخنا اتار پھینکا اور واہ حسینہ واہ محمدہ واہ علیہ کی صدا بلند ہوئی۔ پس گھوڑے کی پیشانی پر منہ رکھ کے اپنی مظلومی اور بے کسی کا رونا روتی رہی اور فریاد کرتے رہی۔ پس جناب زینب سلام اللہ آئیں اور گھوڑے کی حالت دیکھ کر محو گریہ ہوئیں اور اپنے نانا کو پکار کر کہتی تھیں کہ تیرے حسین بے کور و کفن صحرائے کربلا میں دھوپ پر پڑا ہے، لوگوں نے اس کے بدن سے لباس بھی اتار لیا ہے۔ بروایت ابو مخنف تمام مستورات خیام سے سر برہنہ نکلی، سر منہ پیٹتی ہوئی در تک پہنچی۔ امام بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے گھوڑے کے سر پر ہاتھ رکھ کر بین کیے، پس گھوڑے نے ایک سرد آہ کھینچی اور سیدانیوں کے سامنے سرزمین پر مارا اور وہیں ختم ہو گیا۔ پس گھوڑے کی موت سے اہل حرم میں اور زیادہ ماتم کی صدائیں بلند ہوئیں۔ ایک روایت میں ہے کہ گھوڑے نے دریا میں چھلانگ لگا دی اور پھر باہر نہ آیا۔ صفحہ نمبر 182 امام علیہ السلام کا ناقہ۔ کتب مقاتل میں ایک ایسی ناقہ کا بھی ذکر ہے جس پہ امام حسین علیہ السلام نے یوم عاشورہ پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ خطبے کے بعد آپ علیہ السلام نے جناب عقبہ بن سمان سے فرمایا، اسے باندھ دو۔ عصر عاشورہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس ناقے نے اپنے سر کو اس قدر زمین پر مارا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ صفحہ نمبر 182 عقاب شہزادہ علی اکبر کی سواری۔ سیف بن ذی یزدان بادشاہ یمن نے جناب عبد المطلب کو یہ گھوڑا تحفے میں دیا تھا۔ عقاب کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ یہ رسول اللہ کی سواری تھی۔ عقاب کی عمر کربلا میں 10 سال تھی اور اس کا شجرہ یہ ہے: عقاب بن نیزوب بن قابل بن باتال بن زاد الراکب بن الکفا بن خنج بن موج بن میمون بن رہ وہ گھوڑا ہے جو بحکم خدا بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا تھا۔ کربلا میں عقاب جناب علی اکبر کی سواری تھا۔ صفحہ نمبر 182 تاویہ امام حسن علیہ السلام کی سواری۔ جناب عباس نے جنگ کر کے یہ سواری لشکر ملعون سے چھین کر امام حسین علیہ السلام کو پیش کی تھی۔ میمون جناب قاسم اصغر بن امام حسن کی سواری۔ اماد زادہ اصفہانی نے لکھا ہے کہ میمون رسول اللہ کی سواری تھی جس کا رنگ حنائی یا سبز تھا۔ یوم عاشورہ امام حسین علیہ السلام نے میمون کو جناب قاسم کی سواری کے لیے عطا کیا۔ صفحہ نمبر 183 ہے، عنوان ہے کربلا اور قرآن کریم۔ سورہ توبہ۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے لیے فرمایا کہ میرے اصحاب جیسے اصحاب نہ میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے، نہ میرے بابا علی علیہ السلام کو ملے اور نہ میرے بھائی حسن کو ملے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں قرآن کریم میں ذات واحد نے ایسے القابات سے نوازا ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئے۔ ان کی بے مثال قربانی اور جذبہ ایمانی کے بدلے اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین کو خرید لیا اور ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو اس بات کے عوض کہ ان کو جنت ملے گی۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے توریت میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تو
تو تم لوگ اس بیع پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے وعدے کا ذکر کرتے ہوئے کچھ نشانیاں بتائی ہیں۔ ان میں سے چند نشانیاں اس آیت میں ہیں اور چند اس سے اگلی آیت میں۔ سب سے پہلی نشانی ہے کہ وہ مومنین ہیں۔ جو دوسری نشانی ہے ان کو اللہ نے ان کی جانوں اور ان کے مال کے بدلے خریدا اور جنت عطا فرمائی، یعنی پہلے ان کی جانیں گئیں پھر ان کا مال راہ خدا میں گیا۔ تاریخ انسانیت و تاریخ اسلام میں شہدائے کربلا کے سوا کوئی اور ایسے افراد نہیں ملتے جن کی جانیں پہلے گئیں اور اس کے بعد ان کے مال گئے۔ اصحاب رسول اللہ نے بھی مال پہلے دیے اور جانیں بعد میں، لیکن اصحاب حسین علیہ السلام نے پہلے جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور پھر شام غریبہ اپنے مال بھی لٹائے۔ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور اپنے اصحاب کو اسی جنت کی زیارت کروائی جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اس سے اگلی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں جس میں پہلے وہ قتل کرتے ہیں اور پھر خود قتل ہو جاتے ہیں۔ شہدائے کربلا نے جہاد کا حق ادا کیا، دشمنان خدا کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے توریت، انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے۔ جنت کی بشارت کے بعد اللہ نے انہیں خوشی منانے کا حکم دیا اور ان کی قربانی کو ایک بڑی کامیابی قرار دیا۔ بلا شبہ قربانی دین کی بقا ہے اور دین کی بقا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ نے ان کامیاب مجاہد اور محبوب مومنین کی مزید نشانیاں بیان کی ہیں۔ وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، راہ حق میں سفر کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، اور ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ اس آیت کا ایک ایک لفظ اصحاب حسین علیہ السلام کا نام لے لے کر بتا رہا ہے کہ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ التائبون، توبہ کرنے والوں کی مثال جناب حر، ان کے بیٹے، ان کے بھائی اور وہ 32 افراد ہیں جنہوں نے شب عاشورہ توبہ کر کے لشکر ابن سعد کو چھوڑا اور قافلہ حسینی میں شمولیت اختیار کی۔ ان کے علاوہ تمام شہداء جو 4 محرم سے لے کر عصر عاشور تک قوم اشقیہ کو چھوڑ کر لشکر حسین علیہ السلام میں شامل ہوتے رہے۔ العابدون حامدون، امام حسین علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام اور اصحاب حسین علیہ السلام نے عبادت خدا اور اس کی حمد و ثنا میں ہر لمحہ گزارا۔ امام حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین علیہ السلام کے ہر خطبے میں اللہ کی ثنا نظر آتی ہے اور ہر مقام پر توحید کا پرچار ہے۔ الصاححون، امام حسین علیہ السلام ایک شمع ہدایت کی طرح تھے اور آپ کے جانثار پروانوں کی طرح آپ کی طرف آ رہے تھے۔ لفظ صاححون سیاحت سے ہے، یعنی سفر کرتے ہوئے۔ مدینے سے کربلا تک کا سفر اصحاب حسین علیہ السلام نے امام کے شانہ بشانہ کیا۔ کربلا آمد کے بعد بھی یہ پروانے بصرہ سے لے کر کوفے تک ہر مقام سے امام حسین علیہ السلام کی جانب عازم سفر رہے اور یوم عاشورہ جام شہادت نوش فرمایا۔ الراکعون ساجدون، اس عبادت کا سب سے خوبصورت مظاہرہ امام حسین علیہ السلام اور اصحاب نے شب عاشور کیا، جب امام حسین علیہ السلام نے ایک دن کی مہلت کے بعد پوری رات عبادت خدا میں گزاری۔ راوی کہتا ہے کہ عبادت اور ذکر الہی کا یہ عالم تھا کہ سننے والوں کو لگتا تھا کہ جیسے مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہو۔ اس عبادت کو دیکھ کر 32 افراد نے لشکر ملعون کو چھوڑ کر لشکر حسین میں شمولیت اختیار کی۔ پھر یوم عاشورہ امام حسین علیہ السلام نے نماز ظہر کے وقت تیروں کے سائے میں رکوع اور سجود ادا کیے۔ ان حالات و مشکلات میں عبادت خدا انجام دینا تاریخ نے پہلے نہیں دیکھا۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، امام حسین علیہ السلام اور اصحاب نے قدم قدم پر اس امر کو انجام دیا۔ ہر موقع پر اہتمام حجت کے لیے امام علیہ السلام نے نیکی کی دعوت دی اور اپنے قتل سے باز رکھنے کی تلقین کی، حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قاتلوں کو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت دی۔ شہید کربلا جناب قیس بن عبد المسیح وہ ہستی ہیں جنہیں امام حسین علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا گیا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے دعوت حق دیتے ہوئے انہیں اپنا تعارف کروایا، جس کے بعد انہوں نے لبیک یا حسین کا نعرہ بلند کیا اور جام شہادت نوش فرمایا۔
الحافظون لحدود اللہ، معصومین علیہ السلام کا فرمان ہے نحنو حدود اللہ، یعنی ہم ہی حدود اللہ ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہم ہی اللہ کا چہرہ ہیں اور ہم ہی آیات ہیں اور ہم ہی بنیات ہیں اور ہم ہی حدود اللہ ہیں۔ 61 ہجری کے امام وقت کی حفاظت کے لیے اصحاب حسین علیہ السلام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ جب تک اصحاب زندہ تھے بنی ہاشم کے کسی ایک فرد کو آنچ تک نہیں آئی۔ اصحاب کی شہادت کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی قربانیوں کا آغاز ہوا۔ حدود اللہ کی حفاظت کا سب سے عظیم مظاہرہ یوم عاشورہ نماز ظہر کے وقت ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے نماز ظہر کا ارادہ کیا، اصحاب نے صفیں بنائیں۔ جناب سعید بن عبداللہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا ابا عبداللہ، جب تک میری جان سلامت ہے میں آپ یعنی حدود اللہ کی حفاظت کروں گا۔ جناب سعید نے امام حسین علیہ السلام کی نماز مکمل ہونے تک تمام تیر اپنے سینے پر کھائے اور امام کی آغوش میں جام شہادت نوش فرمایا۔ سلام ہو ایسے اصحاب پر جنہوں نے دین کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کی۔ بلا شبہ اصحاب حسین علیہ السلام ہی اس آیت کریمہ کے مصداق ہیں۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 101 سے لے کر 107 تک ارشاد ہوتا ہے اے میرے پروردگار مجھ کو نیک بیٹا عطا فرما۔ پس ہم نے ان کو ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ اسماعیل ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچے فرمایا اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، بس تم بھی غور کر لو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ اسماعیل نے بلا تردد عرض کیا اے ابا جان پھر دیر کیا ہے، جو کچھ آپ کو حکم ہوا ہے کر ڈالیے، جہاں تک میرا تعلق ہے آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے اللہ کا حکم مان لیا اور ابراہیم نے ان کو ماتھے کے بل لٹایا اور ہم نے ان کو ندا دی کہ ابراہیم کیا خوب تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو یوں ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک باپ کا بیٹے کے ذبح کے لیے تیار ہو جانا یہ ایک بڑی سری آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں پورا اترے اور ہم نے ایک عظیم قربانی کا ان کو فدیہ بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مقدسہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ ایسا واقعہ ہے جس کی وجہ سے انہیں بارگاہ خداوندی سے شرف امامت بھی عطا کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے خود بھی تیار ہو گئے تھے اور سعادت مند بیٹے نے بھی حکم خداوندی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ باپ بیٹے نے تسلیم جاں کا یہ اظہار زبانی کلامی نہیں کیا بلکہ عملاً حکم کی بجاوری کے لیے بیٹے کی قربانی کی غرض سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں چھری بھی لے لی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی محفوظ رہی کہ ان کی نسل پاک سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہونا تھی۔ خدائے بزرگ و برتر نے وفدینا بالذبح العظیم کہہ کر اسماعیل کے ذبح کو ذبح عظیم کا فدیہ قرار دیا۔ فرزند پیغمبر کی قربانی ہونا بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر موقوف ہوئی۔ حکمت خداوندی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا اس لیے شہادت کے لیے اس کے لخت جگر کا انتخاب عمل میں آئے گا اور ذبح اسماعیل کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر امام حسین علیہ السلام سے ذبح عظیم بنا دیں گے۔ سورہ دہقان کی آیت نمبر 29 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سو ان پر نہ تو آسمان اور زمین روئے اور نہ انہیں مہلت ملی۔ محمد بن علی حلبی امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر نقل کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کے قتل سے پہلے آسمان نے گریہ نہیں کیا اور پھر جب حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو آسمان نے گریہ کیا۔ سورہ مریم کی آیت کی ابتدا جو ہے کاف ہا یا عین صاد، اس سورہ کی ابتدا حروف مقطعات سے ہے۔ اس کی تفسیر میں صاحب تفسیر نمونہ لکھتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات
کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے قیام کی داستان کے ساتھ تفسیر کرتے ہیں۔ ان کے مطابق کاف اشارہ ہے کربلا کی طرف، ہا اشارہ ہے خاندان پیغمبر کے شہید ہونے کی طرف، اور یا یزید کی طرف، اور عین مسئلہ آتش یعنی پیاس کی طرف، اور صاد امام حسین علیہ السلام اور ان کے انصار کے صبر اور استقامت کی طرف۔ سورہ کی آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد ہے، انہوں نے کہا پروردگار اس ولادت کی کوئی علامت قرار دے دے۔ ارشاد ہوا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دنوں تک برابر لوگوں سے کلام نہیں کرو گے۔ اور اس کے بعد زکریا محراب عبادت سے قوم کی طرف نکلے اور انہیں اشارہ کیا کہ صبح اور شام اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے رہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام سورہ آل عمران، سورہ انعام، سورہ مریم اور انبیاء میں مجموعی طور پر 5 مرتبہ آیا ہے، اور خداوند تعالیٰ کے ایک عظیم پیغمبر تھے، اور ان کی خصوصیت میں سے ایک یہ تھی کہ وہ بچپن میں مقام نبوت پر فائز ہوئے۔ خداوند تعالیٰ نے انہیں سنو سال میں ایسی روشن عقل اور اتنی تابناک فہم و فراست عطا فرمائی کہ وہ اس عظیم منصب کو قبول کرنے کے لائق قرار پائے۔ اسلامی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام میں بعض باتیں مشترک تھیں۔ امام علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام سے اس طرح نقل ہوا کہ آپ نے فرمایا، ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کی طرف جاتے ہوئے باہر نکلے تو امام علیہ السلام جس منزل پر نزول اضلاع فرماتے یا اس سے کوچ کرتے تو یحییٰ علیہ السلام اور ان کے شہیدوں کو یاد کرتے اور فرماتے خداوند تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی بے قدری کے لیے یہی کافی ہے کہ یحییٰ بن زکریا کا سر بنی اسرائیل کے بدکاروں میں سے ایک بدکار عورت کے پاس ہدیے کے طور پر لایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت بھی کئی ایک جہت سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کی مانند تھی۔ حضرت یحییٰ کے قتل ہونے کی کیفیت ہم بعد میں بیان کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام کا نام بھی حضرت یحییٰ کے نام کی طرح بے سابقہ تھا، اور پہلے کسی کا یہ نام بھی نہیں تھا، اور ان کی مدت حمل جس وقت شکم مادر میں تھی معمولی کی نسبت بہت کم تھی۔ سورہ احزاب صفحہ نمبر 188۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 22 سے 24 تک میں ارشاد خداوندہ ہے، اور صاحبان ایمان کا یہ عالم ہے کہ جب انہوں نے کفر کے لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی بات ہے جس کا خدا اور رسول نے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور رسول کا وعدہ بالکل سچا ہے، اور اس ہجوم نے ان کے ایمان اور جذبہ تسلیم میں مزید اضافہ ہی کر دیا۔ مومنین میں ایسے بھی مرد میدان ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ ان میں بعض اپنا وقت پورا کر چکے ہیں اور بعض اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان لوگوں نے اپنی بات میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی تاکہ خدا صادقین کو ان کی صداقت کا بدلہ دے، اور منافقین کو چاہے تو ان پر عذاب نازل کرے یا ان کی توبہ قبول کر لے۔ اللہ یقیناً بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ان آیات میں سچے مومنین کی حالت کو بیان کرتے ہوئے قرآن یوں فرماتا ہے کہ جس وقت مومنین نے لشکروں کو دیکھا تو نہ صرف یہ کہ ان پر گھبراہٹ طاری نہ ہوئی، بلکہ کہا کہ یہ وہی چیز ہے جس کا خدا اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، اور جس کی پہلی کرن آشکار ہو چکی ہے، اور خدا اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے، اور اس واقعے نے ان کے ایمان اور جذبہ تسلیم کے علاوہ کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کیا۔ شب عاشورہ ہر شہید اپنے مقام اور مرتبے سے واقف ہو چکا تھا، اور امام علیہ السلام نے انہیں جنت میں ان کا مقام دکھا دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یوم عاشورہ اصحاب حسین علیہ السلام نے ملعون کی زیادہ تعداد دیکھ کر بھی پریشانی ظاہر نہیں کی، بلکہ ان کے حوصلے بلند تھے، اور ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ تھا جس کی خبر نواس رسول اللہ نے دی تھی۔ بعد والی آیات اصحاب حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے جو سبط نبی کریم کی اقتداء میں سب سے زیادہ پیش قدمی کرتے تھے۔ وہ خدا سے کیے ہوئے اپنے اس عہد و پیمان پر قائم تھے کہ وہ آخری سانس اور آخری قطرہ خون تک فداکاری اور قربانی کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا گیا مومنین میں ایسے بھی ہیں جو اس عہد و پیمان پر قائم ہیں جو انہوں نے خدا سے باندھا ہے، اور ان میں سے کچھ نے تو میدان جہاد میں شربت شہادت نوش کر لیا ہے، اور بعض انتظار میں ہیں،
اور انہوں نے اپنے عہد و پیمان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی اور نہ ہی ان کے قدموں میں لغزش پیدا ہوئی ہے۔ اصحاب حسین علیہ السلام اور ثابت الایمان مومن تھے۔ اصحاب حسین علیہ السلام وہ ثابت الایمان مومن تھے جو پہاڑ کی طرح محکم اور استوار تھے۔ انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ جو عہد و پیمان انہوں نے ان کے ساتھ باندھا ہے وہ ہرگز ٹوٹنے والا نہیں۔ اہل سنت کے مشہور عالم حاکم ابو القاسم جسکانی سند کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے بارے میں نازل یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے اور باخدا میں ہی وہ شخص ہوں جو شہادت کا انتظار کر رہا ہوں اور میں نے ہرگز اپنی روش اور اپنے طریقہ کار میں تبدیلی نہیں کی اور اپنے کیے ہوئے عہد و پیمان پر قائم ہوں۔ سورہ احزاب کی آیت کا تذکرہ ہو رہا ہے یہاں پر۔ اس آیت کی تفسیر میں صاحب تفسیر صافی لکھتے ہیں، اصحاب امام حسین علیہ السلام میں سے جو بھی کربلا میں میدان کی طرف جانا چاہتا تھا تو امام علی مقام علیہ السلام سے الوداع کرتا اور کہتا، آپ پر سلام ہو اے فرزند رسول، سلام وداع کرتا تو امام علیہ السلام بھی انہیں جواب دیتے اور پھر اس آیت کی تلاوت کرتے، وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظِرُ۔ کتاب مقاتل سے معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے دوسرے شہداء مثلا جناب مسلم بن اوسجہ کے جنازے کے پاس بھی، اور وہ جس وقت جناب عبداللہ بن یقطیر کی شہادت کی خبر آپ کو ملی اس وقت بھی اس آیت کو تلاوت فرمایا۔ صفحہ نمبر 189 سورہ کہف کی آیت نمبر ہے 51 سے 52۔ ہم نے ان شیاطین کو نہ زمین اور آسمان کی خلقت کا گواہ بنایا اور نہ خود انہی کی خلقت کا، اور نہ ہی ہم ظالمین کو اپنا قوت بازو اور مددگار بنا سکتے ہیں۔ اور اس دن خدا کہے گا کہ میرے ان شریکوں کو بلاؤ جن کی شرکت کا تمہیں خیال تھا، اور وہ پکاریں گے لیکن وہ لوگ جواب بھی نہیں دیں گے، اور ہم نے تو ان کے درمیان ہلاکت کی منزل قرار دے دی ہے۔ ان آیات میں انصار اللہ کے بارے میں گفتگو ہے اور گمراہوں میں سے اللہ کے لیے یار و مددگار کی نفی کی گئی ہے۔ مارکہ حق و باطل میں اللہ کی مددگار امام حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین علیہ السلام نے ہر قدم پر حق ادا کیا۔ ان کا کردار سب کے لیے ایک عظیم درس ہے کہ اجتماعی کاموں میں ہمیشہ ایسے لوگوں کی مدد حاصل کی جائے جو خود بھی حق اور عدالت کے راستے پر ہوں، اور طلب عنات کرنے والے بھی صحیح راستے کے لیے مدد چاہیں۔ امام علیہ السلام نے صرف ایسے افراد منتخب کیے جن کے عمل اور کردار ایک نمونہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ناقص الایمان اور بد عقیدہ لوگ اس کاروان حق میں شامل نہ ہو سکے۔ واقع کربلا میں دوران راہ سرور شہیداں واقع کربلا میں ہے کہ دوران راہ سرور شہیداں امام حسین علیہ السلام کی ملاقات عبید اللہ بن حر جوفی سے ہو گئی۔ امام علیہ السلام عبید اللہ سے ملنے کے لیے گئے تو اس نے آپ علیہ السلام کا بہت احترام کیا، لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے اسے مدد کی دعوت دی تو اس نے قسم کھا کر کہا، میں تو کوفے سے اس لیے نکلا ہوں کہ اس جنگ سے کنارہ کش ہو جاؤں۔ اس نے مزید کہا، میں جانتا ہوں کہ اگر ان لوگوں سے آپ نے جنگ کی تو سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی مارے جائیں گے، البتہ یہ تلوار، گھوڑا اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں یہ سب کچھ حاضر کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے اس سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، جب تو اپنی جان بچاتا ہے تو ہمیں تیرے مال کی ضرورت نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَمَا كُنْتُ مُتَخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضِيدٌ۔ یہ اس طرف اشارہ کیا گیا کہ گمراہ کنندہ ہے، لہٰذا تو اس قابل نہیں کہ تیرا یہ تعاون قبول کیا جائے۔ صفحہ نمبر 190 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 سے لے کر 155 سے لے کر 157 تک کا ترجمہ۔ اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور ثمرات کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جو مصیبت پڑنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں واپس جانے والے ہیں، کہ ان کے لیے پروردگار کی طرف سے صلوات اور رحمت ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔
ان آیات میں اللہ نے چند آزمائشوں کا ذکر کیا جن میں دشمن کا خوف یعنی قتال، پھر بھوک اور پیاس اور مال و جان، ثمرات کی کمی۔ یہاں ثمرات سے مراد صرف پھلوں کی کمی نہیں بلکہ اس سے مراد وہ نعمتیں اور چیزیں ہیں جن کی کمی یا دوری انسان پر مصائب اور امتحان لاتی ہے۔ کربلا میں خالق کائنات نے ان تمام چیزوں سے امام علیہ السلام اور اصحاب حسین علیہ السلام کی آزمائش کی۔ دشمن نے چاروں طرف سے اس پاک کاروان کو گھیرا ہوا تھا، لیکن دشمن کے خوف کو اصحاب الحسین علیہ السلام نے اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دیا اور استقامت سے مقابلہ کیا۔ امتحانات میں کامیابی کے لیے پہلا قدم وہی ہے جو اس چھوٹے سے پرمعنی جملے میں بیان کیا گیا کہ وہ بشر الصابرین۔ یہ جملہ صراحت کرتا ہے کہ اس راہ میں صبر اور استقامت کامیابی کی رمز ہے، اسی لیے صابرین اور با استقامت لوگوں کو کامیابی کی بشارت دی جا رہی ہے۔ کربلا کے پورے واقعے میں جو چیز سب سے زیادہ واضح ہے وہ صبر و استقامت ہے۔ یہ صفت ہر مقام پر امام حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین علیہ السلام نے اپنے قول و فعل سے ثابت کی ہے۔ بھوک اور پیاس اس امتحان میں ہر فرد نے برداشت کی، حتیٰ کہ 6 ماہ کے علی اصغر نے بھی۔ امام حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین علیہ السلام کا نظریہ تھا کہ دنیا کے حوادث، سختیاں اور مشکلیں گزر جانے والی ہیں اور یہ دنیا گزرگاہ ہے، زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ اس امر کی طرف توجہ کامیابی کا دوسرا عامل ہے۔ اسے اس جملے میں بیان کیا گیا کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم خدا کے لیے ہیں اور ہماری بازگشت اسی کی طرف ہے۔ روز عاشورہ یہ جملہ ہر شہادت اور ہر مصیبت کے بعد امام حسین علیہ السلام کی زبان اقدس سے جاری ہوا۔ امام حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین علیہ السلام یہ جملہ زبان پر جاری کرتے تھے تاکہ مصائب کی شدت انہیں ہلا نہ سکے اور خدا کی ملکیت اور تمام موجودات کی اس کی طرف بازگشت پر ایمان کے نتیجے میں وہ ان تمام حوادث کو گوارا کر لیں اور با استقامت رہیں۔ قوت الہی اور الطاف الہی سے مدد طلب کرنا ایک اور اہم عمل ہے، کیونکہ عام لوگ جب حوادث سے دوچار ہوتے ہیں تو توازن برقرار نہیں رکھ پاتے اور اضطراب میں گرفتار ہو جاتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین علیہ السلام تمام مصائب میں متحیر اور سرگردہ ہونے کی بجائے اطمینان اور آرام سے اپنی راہ پر چلتے رہے، اور اللہ نے بھی انہیں زیادہ روشن بینی عطا فرمائی۔ ہر شہید اپنی منزل اور مقام سے واقف تھا، یہی وجہ تھی کہ انہیں صحیح راستے کے انتخاب میں اشتباہ نہ ہوا، جیسا کہ قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَدَيْنَهُمْ سَبُلَنَا، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69۔ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں اور ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ انسان درپیش آنے والے مسائل میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے تو ان سے مقابلے کی قوت کمزور پڑ جاتی ہے، لیکن کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی استقامت قابل دید تھی۔ لشکر ملعون کے ایک راوی کا بیان ہے کہ جیسے جیسے امام حسین علیہ السلام پر سختیاں و مصائب بڑھ رہے تھے، امام علیہ السلام کے چہرے پر اطمینان اور سکون نظر آ رہا تھا۔ تاریخ نے ایسا مظلوم نہیں دیکھا جس کی استقامت ہر تکلیف کے ساتھ اضافہ ہوتا رہا۔ سید الشہداء مجاہدین راہ خدا کے سردار امام حسین علیہ السلام سے یہی مفہوم منقول ہے کہ میدان کربلا میں جب آپ کے کچھ عزیز دردناک طریقے سے جام شہادت نوش کر چکے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ علم خدا کی نگاہوں کے سامنے انجام پا رہا ہے، لہٰذا انہیں برداشت کرنا میرے لیے آسان ہے۔ محمد بن جعفر راز نے محمد بن حسین سے بیان کیا اور وہ عثمان بن عیسیٰ سے اور سماع بن مہران سے اور امام ابو عبداللہ سے اللہ کے اس فرمان کے بارے میں روایت کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 کے بارے میں فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، سوائے ظالموں کو کسی پر زیادتی روا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس آیت سے مراد قاتلین حسین کی اولاد ہے۔ صفحہ نمبر 192 ہے۔ سورہ فجر، والفجر واللیال العشر، اور فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اہل سنت محدث امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر میں ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہاں 10 راتوں سے مراد محرم کے پہلے عشرے کی 10 راتیں ہیں اور فجر سے مراد یوم عاشور ہے۔ لیال عشر یعنی 10 راتیں سے مراد
محرم الحرام کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ سورہ فجر امام حسین علیہ السلام کے سورہ سے مشہور ہے۔ داؤد بن فرقد سے روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنے فرائض اور نوافل میں سورہ فجر پڑھو کیونکہ یہ سورہ حسین بن علی کی سورہ ہے۔ اللہ تمہارے حال پر رحم کرے اور اس سورہ کی طرف رغبت رکھو۔ ابو اسامہ نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، سورہ فجر کس طرح امام حسین علیہ السلام کی خاص مصداق ٹھہری ہے؟ امام صادق نے فرمایا، کیا رب العزت کا قول سنا ہے؟ سورہ فجر کی آخری آیت ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی۔ اے نفس مطمئنہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس سورہ کے مصادق امام حسین علیہ السلام ہیں کیونکہ آپ نفس مطمئنہ کے مالک ہیں اور راضیہ و مرضیہ کی معراج پر ہیں۔ صفحہ نمبر 192 سورہ زخرف۔ سن 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آیت سورہ زخرف کی آیت نمبر 28 کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت کو صلب امام حسین علیہ السلام میں قرار دیا ہے۔ نسل حسین علیہ السلام سے 9 ائمہ متولد ہوں گے اور انہی ائمہ سے امام مہدی علیہ السلام بھی متولد ہوں گے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 39 سے 40 تک ارشاد ہوتا ہے، جن سے کافر لڑتے ہیں انہیں بھی لڑنے کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ وہ لوگ جنہیں ناحق ان کے گھروں سے نکال دیا گیا صرف یہ کہنے پر کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ آیت علی علیہ السلام، جعفر اور حمزہ کے بارے میں نازل ہوئی اور حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو بڑی انسانی سرکشی کے عنوان سے یاد کیا اور فرمایا، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم لوگ ایک بڑی سرکشی اور طغیان کا شکار ہو جاؤ گے۔ قرآن کے حقیقی مفسر امام صادق علیہ السلام اس آیت کی تعویل میں فرماتے ہیں، اس آیت میں ظلم اور بڑے طغیان سے مراد امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 193 سورہ انعام۔ ابن صالح حروی کہتا ہے کہ میں نے امام علی رضا کی خدمت میں عرض کیا، اے فرزند رسول، اس روایت کے بارے میں جو امام صادق نے نقل ہوئی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت قائم اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف خروج کریں گے، امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کے بچوں کو ان کے باپ کے کردار کی وجہ سے ماریں گے۔ آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، حقیقت یہی ہے۔ میں نے عرض کیا، پھر خدا کے اس فرمان کے کیا معنی جس میں خدا فرماتا ہے کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 164 میں کہ کوئی بھی کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھاتا؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، خدا اپنے تمام اقوال میں صادق ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کے بچے اپنے باپ کے کردار اور افعال پر راضی ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں، اور اس اصول کے مطابق کہ جو کسی چیز پر راضی ہو اور وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اسے انجام دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کے بچے بھی آپ کے قاتلوں کی طرح ہیں۔ اگر کوئی شخص مشرق میں مارا جائے اور دوسرا مغرب میں راضی اور خوشنود ہو، خدا کے نزدیک قتل پر راضی ہونا قتل کے برابر ہے۔ حضرت قائم علیہ السلام جب خروج کریں گے تو ان لوگوں کو ماریں گے۔ صفحہ نمبر 194 ہے سورہ اسراء۔ قرآن میں اس بات پر تاکید کی گئی ہے کہ اگر کسی کو ناحق قتل کر دیا جائے تو اس کے ولی کو اس کے خون کا مطالبہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اس شخص کو قتل نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے سے منع کیا ہے سوائے حق کے، اور جو مظلومانہ قتل کر دیا جائے اس کے وارث کے لیے ہم نے قاتل پر اختیار یعنی قصاص، دیت اور معافی مقرر کر دی ہے۔ انسانی خون کا احترام تمام مذاہب اور ثقافتوں میں دکھائی دیتا ہے، لیکن ایسی روایات موجود ہیں جو امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی مظلومانہ شہادت کی واضح مثال قرار پاتی ہیں۔ نیز وہ ولی جو حسین علیہ السلام کا خون مانگنے کا حق رکھتا ہے، اس سے مراد امام مہدی علیہ السلام قائم آل محمد ہیں۔ امام صادق علیہ السلام
سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے جواب میں فرمایا یہ آیت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اسی طرح حضرت کے ولی دم اور منتقب ہم اہل بیت علیہ السلام کے قائم امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ اپنے بیان کو یہیں روکتے ہیں اور یہاں پر یہ والا باب ختم ہوا، تو انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں نئی ہیڈنگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔